تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا یہ ماہ صفر کو صفر کیوں کہتے ہیں۔ اصل صفر عربی زبان کا لفظ صاد فا را سے، ہمارے یہاں اس کو سفر سین سے سمجھتے ہیں، تبھی وہ اس میں منع کرتے ہیں کہ کوئی سفر نہیں کرنا، وہ سفر سین سے ہے، یہ صفر ہے، صاد فا را۔ سفر کا یہ جو معنی ہے، اس کا معنی ہے خالی ہونا، جیسے کہ سفر المکان، مکان خالی ہو گیا، تو یہ خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اسے خالی کا مہینہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سفر، اس کا نام یہ خالی کا مہینہ کیوں پڑا؟ عرب کے دور میں، یعنی دور جاہلیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے تھے، چاہے ان کی نسلی جنگیں کیوں نہ چل رہی ہوں، آباء و اجداد سے، باپ دادا کے زمانے سے جنگیں کیوں نہ چل رہی ہوں، لیکن محرم آتا تو بند ہو جاتی، رجب آتا تو بند ہو جاتے، ذوالقعدہ ذوالحجہ آتا بند ہو جاتی۔ اب ہوتا یہ کہ رجب کے بعد پھر انہیں جنگ کرنے کا موقع ملتا، لیکن جب ذوالقعدہ آتا تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تک یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے۔ جس طرح ہمارا کام کا سیزن ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں نہیں ہوتے، اسی طرح ان 4 مہینوں کے علاوہ 8 مہینے ان کی لڑائیوں کا سیزن ہوتا تھا، یہ اپنے گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ 3 مہینے لگاتار آتے تھے تو یہ اپنے گھروں میں آ جاتے تھے، اور پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزر جائے نا ان مہینے میں تو کوئی اسے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، یعنی مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے وہ دور جاہلیت میں بھی۔ لیکن جو ہی یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے گزرتے تو اب ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے، یعنی وہ جتنے بھی جنگجو قسم کے لوگ تھے وہ سب اپنے گھروں سے نکل آتے، اور پھر دوبارہ سے وہ لڑائیاں اور وہ طوفان بدتمیزی عام ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے جب ان کے گھروں کو خالی ہوتا دیکھا خود انہوں نے، اور پھر ان کے لوگوں کو مرتا دیکھا خود انہوں نے، تو انہوں نے کہا سفر المکان، ہمارے مکان خالی ہو گئے، تو لہٰذا یہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس مہینہ ہے۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنے اوپر غور کرتے کہ ہم نکل ہی کیوں رہے ہیں، ہم لڑنے کیوں جا رہے ہیں، ہم یہ اپنے سارے خراب کاموں میں لگے ہوئے کیوں ہیں، تو ہم گھر میں بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے رہتے، کام سے کام رکھتے، تو کیوں گھر خالی ہوتے؟ اپنے عمل پہ غور نہیں کیا، بلکہ سفر کے مہینے کو بلیم دیا، کیونکہ وہ 3 مہینوں کی مستقل بیٹھک کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا تھا، فوراً سے سارے باہر نکلتے تھے لڑنے کے لیے، تو اس طور پر پھر انہوں نے اس ماہ کو سفر کا مہینہ کہنا شروع کر دیا، یعنی مکان خالی ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہماری یہ زندگیوں میں آتا ہے اور نحوست آ جاتی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کے بعد سفر کا مہینہ نہ ہوتا تو ہم نہ لڑتے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 مہینوں کے علاوہ جو ان کی عصبیت والی جنگیں ہوا کرتی تھیں باپ دادا کے زمانے کی، وہ انہیں جاری رکھتے تھے۔ تو یہ عرب کا نکالا ہوا وہ دور جاہلیت کا نظریہ ہے جو آج تک ہمارے درمیان کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے جائے کہ کسی دن یا کسی مہینے یا کسی گھڑی کو معاذ اللہ وہ نحوست والا قرار دے دے، جبکہ کوئی نحوست کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا ہے، اب دور جاہلیت کی یادیں ہمارے اندر بھی تازہ ہوتی رہتی ہیں، ماہ سفر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بلاؤ کے نزول کا مہینہ ہے، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخوں کو 13 تیزیاں کہا جاتا ہے کہ اس میں تیزی کے ساتھ بلائیں اترتی ہیں۔ کوئی اس میں قابلی چھولے یعنی سفید والے چھولوں کی نیاز کرتا ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو پھر مرد کے جو گھر کے جو مرد ہیں ان کے کاروبار پر، ان کے معاش پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی سورہ مزمل کا ختم کرواتا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ختم کرواتا ہے، یعنی ہر ایک کی جو خاندانی رسومات باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں وہ اس کو بڑی پختہ طریقے سے اس پر کاربند نظر آتا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے تو بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں، ہماری اماں کرتی تھیں، وہ کیوں کرتی تھیں، ان کی اماں کرتی تھیں، بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، ہمارے ابا کرتے تھے، تم کیوں کر رہے تھے، ان کے ابا کرتے تھے۔ تو یہ آباء و اجداد کا معاذ اللہ یہ وہ طریقہ کہ جو دور جاہلیت کی پیداوار تھا، یہ نسل بعد نسل یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ ماہ سفر سے متعلقہ نحوست کے کانسیپٹ ہو یا کسی دوسری چیزوں سے متعلق، بعض لوگ اس میں کوئی شادی نہیں کرتے سفر کے مہینے میں، نہیں بھائی ربیع الاول میں کریں گے، محرم چونکہ سوگ کا مہینہ ہے، معاذ اللہ اس کو بھی ہمیشہ کے لیے یعنی ابد الاباد اب اسے سوگ کا مہینہ بنا لیا، جبکہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں کی طرح ایک ہی بھی مہینہ ہے۔ ہاں اس میں ایک عظیم ثانیہ ہوا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت کی شہادت
شہادت کا معاملہ ہوا، لیکن کیا شہادت کی وجہ سے اسے سوگ کا یا ایسا مہینہ قرار دے دیا جائے کہ اس میں کوئی خوشی نہ کی جائے؟ تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ محرم میں بھی نہیں کرتے، سفر چونکہ معاذ اللہ نحوست والا مہینہ، ربیع الاول میں دھڑا دھڑ شادیاں ہوتی ہیں، خوب دبا کے ربیع الاول میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن محرم اور سفر ہماری بالکل خالی جاتے ہیں۔ محرم خاندان اہل بیت کی وجہ سے اور یہ سفر کا مہینہ ہمارے اس دور جاہلیت کے کانسیپٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح لوگ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بھئی نیا کاروبار کریں گے تو یہ ڈوب جائے گا، شادیاں نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی سفر اختیار نہیں کرتا کہ نہیں اگر سفر کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، طرح طرح کے توہم پرستی، کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام میں بدشگونی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نیک شگون تو آپ لے سکتے ہیں، نیک فعل تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن بد فعلی، بد شگونی کسی بھی چیز سے آپ نہیں لے سکتے، یہ ہماری شریعت نے منع کیا۔ بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کانسیپٹ جو جاہلیت کا تھا اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا کہ بھئی یہ اس کو یہ مرض ہے لہٰذا تم دور رہو، تمہارا یہ مرض چھوٹ کر لگ جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہے مرض کا لگنا اور ایک ہے بیماری کا متعدی ہونا، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مرض کا معاملہ ہو جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے میرا بیمار ہونا، تو آپ سارے اگرچہ صحت مند بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کے درمیان بیمار ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا میرا بیمار ہونا، تو آپ اگرچہ سارے بیمار بیٹھے ہوں میں آپ کے درمیان صحت مند رہوں گا۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے۔ ہمارے ہاں بیماریوں کو بھی لوگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ بیچارہ بیمار ویسے ہی تکلیف میں تھا اور اسے اچھوت بنا کر اور تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر اتنا مادہ اور اتنا توکل نہیں ہے اور اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ بیماریوں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھ سکیں کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر آپ پرہیز کیجیے، پھر آپ کسی بیمار کے پاس مت جائیے، کیونکہ اللہ نہ کرے کل کو آپ بیمار ہو گئے تو یا تو ہمیں بلیم کریں گے، کیونکہ ہمیں بلیم نہیں کریں گے کہ رسول اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ سرکار نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا بلیم شریعت پر چلا جائے گا۔ یا نہیں بھی آپ نے بلیم کیا تو اس بندے کو تو کم از کم کہیں گے نا یار اس نے دیکھو میرے سامنے چھینک دیا مجھے بھی نزلہ ہو گیا، اس بندے کو دیکھو خارش تھی میں نے اسے ہاتھ ملایا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی خارش کے دانے نکل آئے، تو پھر آپ اس بندے سے پھر آپ پرہیز ہی کریں، کیونکہ یا تو آپ شریعت سے بدزن ہو جائیں گے یا بندے کی دل آزاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ واقعتاً مضبوط توکل والے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرض کسی کے لگانے سے نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا مریض ہونا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مرض لکھ دیا ہے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس سے گزرے تو کچھ اونٹ الگ تھے اور ایک اونٹ کو علیحدہ کھڑا کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علیحدہ اونٹ کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اسے خارش ہو گئی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ رکھیں گے تو انہیں بھی خارش ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی، اس پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ تو پتہ چلا اصل مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث میں موجود ہے کہ جذام کے مریض کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، وہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حفاظت اسی میں یہ کہ تم ان مریضوں سے احتیاط کرو، ورنہ پھر تم شریعت سے بدگمان ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ مرض کسی سے چھوٹ کے نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگ گیا۔ دیکھیں اب اس میں ایک چیز ہے میڈیکلی، وہ کیا ہے؟ جراثیم کا ٹرانسفر ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جسے خارش ہے، میں نے اگر اسے ہاتھ ملایا تو اب اس کے جراثیم میرے ہاتھ پر یقینی طور پر ٹرانسفر ہو گئے۔ اب کیا یہ جراثیم جو میرے جسم میں ٹرانسفر ہوئے ہیں کیا یہی سبب بنیں گے میرے جسم میں خارش ہونے کا؟ نہیں، اللہ حکم دے گا تو یہ جراثیم خارش کا سبب بنیں گے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ تو لہذا جراثیم کے ٹرانسفر ہونے پہ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن جراثیم ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اگر مرض آتا ہے تو اللہ کے فیصلے سے آتا ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرض ہوتا ہے وہ متعدی نہیں ہوتا، یعنی جراثیم ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے مرض نہیں ہوتا، مرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فیصلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بدشگونی جائز نہیں ہے، الو اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، گھر پر الو بیٹھ گئے، یہ منحوس پرندہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیلے کا درخت گھر میں لگا لینا، یہ نحوست ہوتی ہے۔ طرح طرح کے لوگوں نے اپنی نحوست نکالی ہوئی ہے، شیشے کا ٹوٹ جانا نحوست ہے، دودھ کا ابل جانا نحوست ہے، تیل کا گر جانا نحوست ہے، کوئی نئی نویلی دلہن گھر میں آئے اور اگلے دن کسی کا مر جانا، یہ اس کا پیر بھاری ہے، یہ نحوست ہے، پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طیرۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی۔ ہاں نیک شگونی ہو سکتی ہے کہ کسی کے آنے کو کہہ کر کہ اللہ کے کوئی نیک بندے سامنے سے نظر آ گئے صبح صبح، تو کہا انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے کی زیارت ہو گئے، پورا دن اچھا گزرے گا، تو نیک شگونی کی اجازت ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی کی اجازت نہیں۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، ایک قصہ ہے ایک بادشاہ کا۔ وہ ہوا یہ کہ بادشاہ جو ہے نا وہ بڑا بدشگونی ان چیزوں پر بڑا بھروسہ رکھتا تھا، تو اس کے جو سلطنت تھی، اس کا جو دور حکومت تھا، وہاں پر ایک بندہ تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یہ اصل لفظ کانا ہوتا ہے، ہمارے چونکہ معروف ہے کاڑا تو کہہ دیا۔ تو وہ ایک آنکھ اس سے خراب تھی اس کی، اب اسے لوگ منحوس کہتے تھے۔ بادشاہ ایک دن شکار پہ نکلا اور سامنے سے وہ بندہ آ گیا، تو بادشاہ نے کیا کیا، اسے درخت سے بندھوا دیا کہ دیکھو آج میں شکار پر جا رہا تھا اور یہ منحوس آدمی آ گیا سامنے، آج میرا سارا دن برباد ہو جائے گا، لہٰذا اس کی سزا یہ کہ اسے بھی درخت کے ساتھ باندھ دو، واپسی میں فیصلہ کریں گے۔ اور وہ درخت بھی کیا کوئی ہرا بھرا نہیں بلکہ بالکل سوکھا درخت، تپتی دھوپ میں اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، بیچارہ وہ پورا دن بندھا رہا۔ شام کو جب بادشاہ واپس آیا، بڑا شکار لگا اور سابقہ جو اس کے شکار تھے ان سے زیادہ آج شکار ہوا۔ اب جناب وہ تو بادشاہ بڑا خوشی سے بھولے نہ سمائے، اچانک سے وہ دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، یاد آیا کہ یار ایک بندے کو درخت سے بندھوایا تھا، فرما اس کو لے کر آؤ، اس کی بھی سزا کا فیصلہ کرے۔ اب جب اسے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سامنے کیوں آئے، تمہاری وجہ سے اگر میرا دن منحوس ہو جاتا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ تو اس نے کہا کہو۔ کہنے لگا آپ نے مجھے دیکھا اور اتنا شکار لگا، میں نے آپ کو دیکھا اور پورے دن درخت سے بندھا رہا، منحوس کون، میں کہ آپ؟ بادشاہ خاموش۔ تو پتہ چلا کہ اصل نحوست کسی کو دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ نہ کرے ماہ سفر میں کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو یہ اللہ کا مقرر فیصلہ ہے۔ کیا ماہ سفر کے علاوہ کسی مہینے میں ہمارے یہاں انتقال نہیں ہوتے؟ کیا ماہ سفر کے علاوہ کسی مہینے میں ہمارے یہاں بیماری نہیں آتی؟ کیا ماہ سفر کے علاوہ کسی مہینے میں ہمارے یہاں کوئی مالی نقصان نہیں ہوتے؟ 10 طرح کے نقصان، 10 طرح کی چیزیں، 10 طرح کے معاملات ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماہ سفر کے علاوہ میں ہوتے ہیں۔ کبھی ذہن جاتا ہے نہیں جاتا، لیکن اب بس ایک وہ توہم پرستی وہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے نا، تو پھر وہ اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ سفر کا مہینہ بزرگوں کی زبان میں اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر مطلب کامیابی کا مہینہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سفر کا مہینہ کامیابی والا مہینہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلا، وہ کس مہینے میں ہجرت تھی؟ وہ سفر کے مہینے میں ہجرت تھی۔ اللہ کے نبی کی اتنی مبارک ہجرت کہ جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، وہ ماہ سفر میں ہجرت ہوئی تھی۔ اگر ماہ سفر میں کیا جانے والا کام معاذ اللہ اچھے فوائد اور اچھے نتائج نہ دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہجرت نہ فرماتے، وہ بھی اتنی مبارک ہجرت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت فرمانے کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا پھیل جانا، یہ سفر کے مہینے کے مبارک ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا مہینے دن مبارک ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی دن اور مہینہ کوئی نحوست والا یا منحوس نہیں ہو سکتا۔ سفر کا مہینہ
عام نارمل مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، بلکہ یہ سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اگر اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے مہینے میں اپنی ہجرت مبارکہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کر دیا، تو میں بھی اس مہینے کے اندر اپنا کوئی نیا کام کروں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے گا، اور ایسی برکت ہوگی جو میری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس حسن نیت کی بدولت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق ہی آپ کو نوازے گا۔ تو کوئی نیا کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس مہینے میں شادیاں کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی آپ کو اس میں کوئی کابلی چنے، سفید چنے، ان کی نیاز دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیاز فاتحہ کے لیے پورے 12 مہینے ہیں، لیکن کانسیپٹ اگر صحیح ہے، اگر کانسیپٹ خراب ہے تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں بھی نیاز فاتحہ پہ کلام ہو جائے گا، اگر کانسیپٹ صحیح ہے تو پھر سفر کے مہینے میں بھی کیجیے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب ان کو منع کیا جائے نا کہ بھئی یہ سفید چنے اس نیت سے کہ اس میں کوئی آپ کو بلائیں اتریں گی تو یہ سفید چنے اس کو ٹال دیں گے، آپ ایسا نہ کریں، تو اب کہتے ہیں اب ان کو منع تو کر دیا نا، اب پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہیں، یار یہ رخ تو گیا، اب کیا کریں؟ ایسا کرو سفید چنے کا پلاؤ پکا لو، کم از کم سفید چنے بن جائیں، بس ایسا کرو سفید چنے کی چاٹ بنا لو، کم از کم سفید چنے بس گھر میں بن جائیں، تو کوئی نہ کوئی ہیلا نکال کے وہ سفید چنے ضرور بنائیں گے۔ تو آپ پابندی لگا دیں، سودا تو آپ لاتے ہوں گے نا، پابندی لگا دیں کہ پورے ماہ سفر میں سفید چنے گھر نہیں آئیں گے، پورے 11 مہینے ہم تمہیں بوریوں کی بوریاں سفید چنے کی کھلائیں گے، لیکن ماہ سفر میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا سب 1 آدھ 2 سال کریں گے، سب بھول بھال جائیں گے کہ ماہ سفر میں کبھی ہمارے یہاں سفید چنے بھی بنا کرتے تھے۔